اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کائنات کیسے وجود میں آئی اور اس میں ستارے اور سیارے کیسے پیدا ہوئے؟ کیا کائنات اپنی ابتدا میں ایک ذرہ تھی؟ اور کیا اس ذرے میں موجود دو مختلف پولز یا اجزاء کے آپس میں ٹکرانے سے ہی جو چارج یا دھماکہ پیدا ہوا اور پھر بگ بینگ کی صورت اختیار کر گیا تو یوں مادہ وجود میں آیا؟ کیا بگ بینگ کا نظریہ ایک جدید نظریہ ہے؟ کیا بگ بینگ کے نظریے کو پچھلی صدی سے پہلے بھی کسی نے بیان کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے ہماری آج کی ویڈیو میں، تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ویکیپیڈیا کے مطابق علم الکائنات میں بگ بینگ اس کائنات کی پیدائش کے بارے میں پیش کیا جانے والا ایک علمی نظریہ ہے اور کائنات کے آغاز کے لمحے سے متعلق ہے۔ بگ بینگ کا واقعہ آج کے دور سے تقریباً 13 ارب 70 کروڑ سال قبل وقوع پذیر ہوا تھا، یعنی زمین کی تشکیل بگ بینگ کے تقریباً 9.5 ارب سال بعد ہوئی۔ بگ بینگ دھماکہ نہیں تھا۔ بگ بینگ کے وقت کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ آواز صرف مادی اشیاء میں ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ بگ بینگ کے وقت مادہ موجود نہیں تھا۔ مادہ یعنی میٹر بگ بینگ کے بعد وجود میں آیا۔ آئیے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیائے علم میں بگ بینگ کا یہ نظریہ پیش کرنے والی سب سے پہلی شخصیت کون ہے اور انہوں نے اس تھیوری کو کیسے پیش کیا۔ ناظرین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعہ مکتب فکر پر 2 طریقوں سے احسان کیا۔ پہلا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ شیعوں کے گروہ کی تربیت کر کے اور انہیں علم عطا کر کے شیعت کو مضبوط خطوط پر استوار کیا، اور دوسرا احسان آپ نے یہ فرمایا کہ دنیائے علم کو آپ نے جدید سائنسی نظریات پیش کیے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج کی جدید سائنس اور فزکس کے عین مطابق ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمین کی گردش کے بارے میں نظریہ ایک اتفاقی بات تھی، یا بالکل اسی طرح کہ جس طرح بعض اوقات بعض لوگ اندازن کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور جو بعد میں پوری ہو جاتی ہے، تو اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ نظریات اندازن بیان کیے تھے تو ان کے بعد کئی 100 سال تک ایسے اندازے دوسرے لوگ کیوں نہ لگا سکے، اور اگر انہوں نے کچھ اندازے لگائے بھی تو وہ اندازے کیوں کر پورے نہ ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کر دوربین کے ایجاد ہونے تک کوئی یہ نظریہ کیوں نہ لگا سکا یا پیش کر سکا کہ زمین اپنے محور پر اور مدار کے گرد گردش کرتی ہے۔ سائنسی اصطلاح میں دیکھا جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ستاروں کے میکانیکی قوانین یعنی آسٹرو میکینیکل لاز یا فنڈامنٹلز کے وجود کے بارے میں اس طرح توجہ دی تھی کہ انہوں نے زمین کی اپنے محور پر حرکت کو بھی ان قوانین سے اخذ کر لیا تھا۔ اگر علم امامت سے ہٹ کر ایک عام انسان کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ قوانین کے وجود کی طرف توجہ نہ دیتے تو ہرگز زمین کی اپنے محور کے گرد گردش کو اخذ نہ کر سکتے تھے، کیونکہ زمین کی اپنے محور کے گرد گردش کو قیاس آرائی سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے لیے علت سے معلول یعنی کسی بھی سائنسی تھیوری کو پہلے اصولیات کی کسوٹی پر پرکھنا پڑتا ہے، یعنی تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف آنا پڑتا ہے، پھر وہ نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کائنات کی تخلیق، زمین کی گردش، ستاروں اور سیاروں کی خلقت اور کائنات میں کار فرما مختلف قوتوں کو جس طریقے سے بیان کیا، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے ان فنڈامنٹلز اور تھیوریز سے آگاہ تھے جن کو جدید سائنس اب تک دریافت کر رہی ہے۔ اس لیے جب موجودہ زمانے کا کوئی سائنسدان امام جعفر صادق علیہ السلام کی دنیا کی تخلیق کے بارے میں تھیوری کو پڑھتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تھیوریز جدید فزکس کی تھیوریز سے مماثلت رکھتی ہیں۔ ناظرین، دنیا کی تخلیق کے بارے میں جو کچھ اب تک کہا گیا ہے وہ صرف تھیوریز ہی ہیں، یعنی ابھی تک
اس بارے میں کوئی ایسا قانون وضع نہیں ہوا جس سے ثابت ہو کہ سائنسدان کسی حتمی نتیجے تک پہنچ چکے ہیں۔ اپنے زمانے میں موجود انسانوں کی ذہنی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی صرف تھیریز ہی پیش کی، لہٰذا ایسا کوئی علمی قانون ابھی تک وضع نہیں ہوا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھیریز کو رد کر سکے۔ البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھیریز کا قدیم زمانے میں بیان کیا جانا موجودہ تھیریز پر ایک برتری اور فوقیت رکھتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی تخلیق کائنات کی تھیری کو بگ بینگ کی تھیری کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کی تخلیق کے بارے میں اس طرح اظہار خیال فرمایا کہ دنیا ایک چھوٹے سے ذرے سے وجود میں آئی ہے، اور وہ ذرہ بھی دو متضاد قطبین یعنی پولز یا نیگیٹو اور پازیٹیو چارج سے مل کر بنا ہے، اور اس طرح مادہ وجود میں آیا، پھر مادے کی مختلف اقسام بن گئیں۔ یہ اقسام مادے میں ذرات یعنی پارٹیکلز کی زیادتی یا کمی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام جعفر صادق کی یہ تھیری اور آج کی اٹامک تھیری میں جو کہ دنیا کی تخلیق سے متعلق ہے، ذرا بھی فرق نہیں پایا جاتا، جبکہ ایٹم سے متعلق یہی دو چارج ایٹم کی ساخت کا سبب ہیں، جبکہ ایٹم سے مادہ وجود میں آیا ہے۔ عناصر کے درمیان میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ عناصر کے ایٹم کے اندر موجود چیزوں کی کمی یا زیادتی کے سبب سے پایا جاتا ہے۔ یہی پارٹیکلز کی کمی یا زیادتی مختلف مادوں کے وجود میں آنے کا سبب ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بے نہیں یہی فرمایا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ابھی تک سائنسدان اس نظریے سے بہتر نظریہ پیش نہیں کر سکے۔ اس نظریے میں دو متضاد قطب یعنی ٹو ڈیفرنٹ پولز سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے یونانی فلسفیوں اور اسکندریہ یعنی الیگزینڈریا کے سائنسدانوں نے اس بات کا سراغ لگا لیا تھا کہ کائنات میں ضد کا وجود ہے۔ ان میں سے بعض کا کہنا تھا کہ ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچاننا چاہیے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھیری ایک ایسی تھیری ہے جس میں متضاد چیزوں کا ذکر نہایت صراحت سے کیا گیا ہے، اور ٹو ڈیفرنٹ پولز کی تھیری پیش کی گئی ہے۔ آپ کے نظریے میں ایک ایسی صراحت ہے جو نہ تو یونانیوں کے قدیم فلاسفروں کے نظریے میں پائی جاتی ہے اور نہ الیگزینڈریا کے علمی مکتب کے سائنسدانوں کے نظریے میں ملتی ہے۔ یونان اور الیگزینڈریا کے سائنسدانوں نے صرف متضاد چیزوں کے بارے میں ہی نظریات پیش کیے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرار کی راہ باقی رکھی تھی، یعنی اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ اپنے الفاظ واپس لے سکیں۔ اس سے حتمی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے نظریات کو گول مول بنا کر پیش کیا، کیونکہ وہ خود بھی ان نظریات سے مطمئن نہیں تھے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے نظریے کو صریحاً اور کسی قید اور شرط کے بغیر بیان کیا ہے۔ ان کی تھیری میں اگر اور لیکن کا وجود نہیں ملتا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھیری میں ifs and buts نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھیری کا ٹو دی پوائنٹ ہونا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سائنسی نظریات کس قدر مستحکم اور غیر متزلزل تھے، اور امام نے ان کو کلیئر ہیڈڈلی پیش کیا۔ ائمہ طاہرین کے دنیاوی علوم پر دسترس کے سلسلے میں اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین نے دنیا کے وجود میں آنے اور ستاروں، فزکس، عناصر، کیمیا، ریاضیات اور دوسری چیزوں کے بارے میں کہی ہیں، وہ اپنے علم امامت یعنی علم لدنی کی روح سے کہی ہیں، جبکہ جدید سائنس علم لدنی کو نہیں جانتی۔ دوسرے یہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بظاہر امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو پڑھانے سے پہلے خود بھی تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کے دروس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی دلچسپ اور منفرد ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔
اس کے علاوہ آپ کو ہماری جو ویڈیو اچھی لگے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔